بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا سبق نمبر 2 لیسن نمبر 2 ہے نا۔ تو یہ کہانی ہے نادان کچھوا۔ دیکھیے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے سبق نمبر 2، تو یہاں پر بھی میں نے لکھ دیا ہے نادان کچھوا ایک کہانی ہے۔ میں پڑھ کے آپ کو ایکسپلین کر دوں گی یعنی سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھوا آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا نا، جو پتھر کی طرح اس کی پیٹھ ہوتی ہے نا، سخت سی، تو اسی کے اوپر کہانی ہے یہ نادان کچھوا۔ ایک تالاب کا پانی آئینے کی طرح صاف اور شفاف تھا۔ وہاں 2 بگلے اور ایک کچھوا رہتا تھا۔ تینوں میں بے حد دوستی تھی، ایک طرف ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ اچانک ان کی دوستی کو زمانے کی نظر لگ گئی، یعنی تالاب روز بروز خشک ہونے لگا یعنی سوکھنے لگا، جس کی وجہ سے بگلوں کو پریشانی ہونے لگی، کیونکہ وہ اسی تالاب کے پانی سے اپنی غذا حاصل کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پانی کے بغیر جینا محال ہے یعنی مشکل ہے، تو مجبوراً اس تالاب کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ ان کا کھانا جو اسی تالاب سے مل رہا تھا نا، لیکن پانی سوکھنے کی وجہ سے جو ان کو پریشانی ہونے لگی نا کہ وہ کھائیں گے کیسے، تو پانی کے بغیر ان کا جینا محال ہے نا مشکل ہے بہت۔ تو مجبوراً انہوں نے کیا کیا، تالاب کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کا ارادہ کیا۔ جانے سے پہلے بگلے غمگین دل اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ کچھوے کے پاس آئے اور ان سے رخصت چاہی۔ کچھوا بھی ان کی جدائی کے خیال سے رو پڑا اور بولا، تم یہ کیسی خبر سنا رہے ہو؟ میں تمہارے بغیر کیسے جی سکوں گا؟ تمہاری جدائی مجھ سے برداشت نہ ہوگی اور میں تو جیتے جی مر جاؤں گا۔ تو کچھوا بھی کہنے لگا، میں تمہارے بغیر نہیں رہوں گا نا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ بگلوں نے کہا، ہمارا دل بھی تمہاری جدائی کے خیال سے بیٹھا جا رہا ہے۔ مجبوری یہ ہے کہ پانی کے بغیر ہمارا جینا مشکل ہے، اس وجہ سے ہم نے پردیس جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ کچھوا بولا، دوستو تم جانتے ہو کہ پانی کی کمی مجھے تم سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے، اور میری بھی گزر بسر پانی کے بغیر ناممکن ہے۔ دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں اس ویرانے میں تنہا کہاں رہوں گا۔ انہوں نے کہا، پیارے دوست، تمہاری جدائی ہمارے لیے بھی ناقابل برداشت ہوگی۔ ناقابل برداشت یعنی برداشت کے قابل نہیں ہمارے لیے بھی۔ ہم جہاں بھی رہیں گے تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکیں گے، ہر وقت تمہیں یاد کرتے رہیں گے، مگر کیا کریں، ہمارا دور تک زمین پر چلنا اور تمہارا ہمارے ساتھ ہوا میں اڑنا دونوں ناممکن ہے، پھر ہمارا تمہارا ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ان لوگوں نے کہا، ہم تو اڑ کے کہیں دور تک چلے جائیں گے، لیکن تم چلو گے تو بالکل سلو چلتے ہیں نا کچھوے، تو کہہ رہے ہیں تم پیدل چلو گے تو ہم کب تک تمہارے ساتھ پیدل چلیں گے، تو دور تک ہمارا اور تمہارا ساتھ ممکن نہیں ہے نا۔ کچھوا بولا، اس کی کوئی تدبیر سوچو، یعنی کوئی ترکیب نکالو، میرے ذہن میں تو کوئی بات نہیں آتی۔ بگلوں نے کہا، اس کی ایک ترکیب ہے، لیکن شاید تم نہیں کر پاؤ گے۔ کچھوے نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم میرے لیے کوئی تدبیر سوچو اور میں اس پر عمل نہ کروں؟ کچھوے نے کہا کہ تم کوئی ترکیب سوچو کہ میں عمل نہیں کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے دوست ہیں نا، میں عمل ضرور کروں گا۔ تو بگلوں نے کہا، ہم تمہیں ہوا میں اٹھا کر اڑ سکتے ہیں، شرط یہ کہ تم کسی بھی حالت میں بات نہیں کرو گے۔ ہر شخص جس کی نظر ہم پر پڑے گی ہمارے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا۔ تم کیسی ہی بات کیوں نہ سنو اور کیسی ہی حرکت کیوں نہ دیکھو، اپنا منہ بند رکھنا اور اچھی بری کوئی بات زبان سے نہ نکالنا۔ تو ان لوگوں نے سمجھا دیا بگلوں نے کہ ہم لوگ تمہیں ہوا میں تو اڑا دیں گے، لیکن تم ہے نا بالکل اپنا منہ بند کر کے رکھنا۔ کچھوا بولا، تمہارا حکم سر آنکھوں پر، یعنی میں تمہارا حکم ضرور مانوں گا، سر آنکھوں پر یعنی ضرور مانوں گا، میں راستے میں بالکل منہ نہ کھولوں گا۔ بگلے ایک پتلی اور لمبی سی لکڑی لائے، کچھوے نے اسے درمیان میں مضبوطی سے اپنے دانتوں میں پکڑ لیا۔ بگلوں نے دونوں جانب سے اس لکڑی کو اپنی اپنی چونچ میں لے لیا۔ جب بلندی پر اڑتے ہوئے ان کا گزر ایک گاؤں کے اوپر سے ہوا تو لوگ اس منظر کو تعجب سے دیکھنے لگے اور چیخنے لگے، دیکھو دیکھو، بگلے کچھوے کو کیسے لے جا رہے ہیں۔ سب طرح طرح کے فقرے چست کرنے لگے۔ فقرے چست کرنا یعنی کچھ بولتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں فقرے چست کرنا۔ کچھوا یہ سب
سب کچھ یہ سب دیکھ کر کچھ دیر تک تو خاموش رہا، آخر اس سے رہا نہ گیا، جھلا کر بولا، جن سے دیکھا نہیں جاتا اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جیسے اس نے منہ کھولا، اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا۔ بغلوں نے آواز دی، دوستوں کا کام نصیحت کرنا ہے اور نیک بختوں کا کام اس پر عمل کرنا۔ انہیں بغلوں نے کہا کہ دوستوں کا کام تو تھا نصیحت کرنا، لیکن جو اچھی قسمت والے ہوتے ہیں وہی اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو بیچارے کچھوے کی جو ہے قسمت خراب تھی نا، تو وہ جیسے ہی بولا وہ نیچے آ گیا، ہے نا، اور نیچے گر گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے اتنی اونچائی سے گرے گا تو وہ زندہ تو رہ نہیں سکتا نا۔ تو ہم اس کہانی سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ ہمیں جو ہمارے اچھے دوست ہوتے ہیں، ہمارے پکے دوست ہوتے ہیں، سچے دوست ہوتے ہیں، ان کی نصیحت پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ یہاں الفاظ، لفظ اور معنی، یہ لفظ اور معنی، تو یہاں پر یہ الفاظ ہیں، اس کے معنی آپ کو سننا ہے، میں جو پڑھوں گی آپ کو سن لیجیے گا اور اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیں گے آپ لوگ۔ شفاف، صاف ستھرا، محال، مشکل، رخصت چاہنا، کہیں جانے کی اجازت لینا، تدبیر، ترغیب، نیک بخت، خوش قسمت، بھلا آدمی، برداشت نہ ہونا، سہا نہ جانا، فقرے چست کرنا، مذاق اڑانا، جھلانا، غصے میں آ جانا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سارے الفاظ جو معنی یاد کریں گے آپ، دیکھیے اب یہ غور کرنا ہے، اس کہانی سے متعلق ہے یہ۔ دیکھیے اگر کوئی ہمدرد نصیحت کرے تو اسے غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو جو ہے مکمل کرتے ہیں۔ پھر اگلی ویڈیو میں ہم سوچیے، بتائیے اور لکھیے جو سوالات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ ضرورت مند بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ تو جو لوگ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔